اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء کرام، انتہائی محتشم و مکرم دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان عرس مبارک کے نام سے معنون ہے، اور یہ یاقوت العلماء مرجان الفقہاء صوفی باصفا امام السالکین قدوۃ العالمین حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت منبع جود و سخا حضرت غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور آستانہ عالیہ کے جملہ مشائخ اور جملہ عقیدت مند اور مریدین متعلقین متوسلین خلفاء جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بارگاہوں میں بھی یہ خراج عقیدت ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ان نیکوں کا صدقہ سب پر اپنا فضل فرمائے، اور حضرت پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان میں خلاق عالم تا قیام قیامت برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی وابستگان ہیں خلاق عالم سب لوگوں کی ظاہری باطنی تشنگی کو مکمل فرمائے، اور ہر بندے کی جھولی کو اس کی مراد کے مطابق اللہ رب العزت اس آستانے سے بامراد فرمائے۔ دوستان گرامی، مجھے میرے برادر اکبر محترم و مکرم مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، اور اس آستانے کے خوبصورت چشم و چراغ جنہوں نے بہت تھوڑی وقت میں تھوڑی عمر میں ملک اور ملت اور مسلک کا کام اس انداز میں کیا کہ آپ یکدم لوگوں کے سامنے ابھر کے سامنے آئے۔ میری مراد ہمارے پیر بھی ہیں اور ہمارے ویر بھی ہیں، حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر محمد افتخار الحسن صاحب قبلہ آپ کی ذات ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے اس جوان بھائی کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی قدر جو کہ نقش پیر سیواگ ہیں، صوفی باصفا ہیں، اور زبدۃ الاصفیاء میں اپنی محبت میں انہیں کہہ سکتا ہوں، اور یہ مبالغہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت نہج پر آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کا جو حسن اخلاق اور علمی ذوق، اور بالخصوص ملک اور مسلک اور ملت کی خدمت کا جذبہ جو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، یہ صدیوں سے جو ان کی علم دوستی ہے اور مسلک دوستی ہے، یہ اس کا بین ثبوت ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم پیر احمد حسن صاحب قبلہ آپ کو بھی زندگانی برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین و متوسلین ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آستانہ عالیہ کے بزرگوں کے جتنے بھی گھر کے احباب ہیں، جتنے بھی، اللہ کریم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ اردو میں مشکل نہیں بولتا، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اردو میں ہی تقریر کر لیتے۔ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ کیشا جی سریکی ایک آدھا پنجابی، یہ ساریاں چھڑ کے پشتو نہ بولا،
کیا فرما دے وے بنی تروٹی تو وہ بھی آندی ہے نا جی. تو اس واسطے یہ ایک آپ کا اپنا ذوق ہے. چلو اردو بھی ٹھیک ہے, چلو بیچ میں تھوڑا سا میں بنی تروٹی جڑی سرائکی مرائکی یہ بھی روا دے سا, ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات ہے, گوڑے چھوڑے چھڑ کے بہو نہ باتیں پنجابیاں والا ماحول تے یہ تو اکا جناب علی کئیاں کوڑیاں والا ہویا نا. تو سدا میں شہری بنے بیٹھے ہو, برگر کھاون والی قوم, ترکڑے ہو کے باس ہوتے بات تانوں پنجابی بھی سنے سا. توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں فرانسی ٹاڑیاں دی. تے آپ دی آواز میرے تک آندی رہنی چاہیے, میں اگے پڑھائی رکھسا انشاءاللہ جتھوں تائیں پڑھاونی ہوئی, ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات آؤ میں ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کرنا. چلو تانوں پنجابی سنا دینے کہ یاد رکھ سو مڑ, لیکن توجہ آپ نے فرمانی ہے تاکہ نہ سانو گل سمجھ آ جاوے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمانی اقدس ہے, من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی, میرے آقا فرمان دن قیامت والے دہاڑے میں او دے نال سلام علیہ السلام. یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور میں اگر پنجابی دے لہجے چاکھاں تو یہ بندہ بھی بڑا سستا سودا ہے. میرا خیال ہے اس دور وچ ایڈا سستا سودا کوئی نہ ڈی سی تے لے لو چنگے راسو, اور 50 مرتبہ درود پاک پڑھن والے وظیفے تے عمل فرماؤ, اور پڑھ دیاں چس آ ونجے تے بے شک 50,000 واری چا پڑھو. اس واسطے ضرور درود پاک پڑھیا کرو. تہاڈا شوق ودھاون واسطے ایک گل ہور سناواں, اے جڑے چپ بیٹھے ہو شاید تساں بھی سبحان اللہ آکھ لو, آکھو تا سنا دینا. شوق ودھاون واسطے 4-5 بندے اج بھی سر ہلا کے گزارا فرما لیا ہے. سر ہلاونا میرا مانگا چنگی گل ہے, یہ دا مطلب ہوتا ہے کہ گردن سریا کوئی نہیں. آواز کمزوریں والی, آواز کمزوریں والی, ذرا جوالی. یہ دا مطلب ہے کہ گردن سریا کوئی نہیں, لیکن جلے بندہ بول لیندا ہے نا, یہ دا مطلب ہے بھی ساڈی زبان وچ سریا کوئی نہیں. اساں ذوق والے بندے ہیں, ٹھیک ہے. اس واسطے ذرا جاگ کے بنا ہے, ثواب بھی ملدا راسی تے ذوق کی پورا بندا راسی. گرامی قدر حضرات اس بات نو ذرا نہ سمجھن دی کوشش کریا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے مشکات دی شرح فرمائی مرآت, اس دے اندر آپ نے بڑی خاص بات لکھی ہے. فرماندے نے قیامت والے دیہڑے یہ جڑی مکھیاں ہو سن نا, انہاں نو جہنم وچ بھیجیا جاسی, لیکن اس واسطے نہیں کہ انہاں نو کوئی سزا دیتی جاسی یا کوئی گناہ ہے یا انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں نہیں, ایویں نہیں. کیوں بھیجیا جاسی؟ فرمایا اس واسطے کہ جہنمیاں دے عذاب دے وچ اضافہ کیتا جائے. مکھی جڑی تنگ کریندی ہے نا, یہ بھی ایک عذاب ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. 6 فٹ دا بندہ ہوندا ہے تے سمجھ نہیں دیندی, تے نہ ہی ہتھی چڑھدی ہے کہ بندہ پھد کے نو 2-4 ٹمبے چ مارے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تے نہ ہی ساڈے ہتھی چڑھدی ہے بھی اینو پھد کے بندہ 2-4 لتر مارے یا کدیں ڈھک دے یا رسے نال چ بننے. توجہ فرماندے پیو فرنٹ سیٹاں والےو, بالکل ہتھی نہیں چڑھدی تے تنگ بھی راج کریں دی ہے. اس واسطے انہوں جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا کہ ادو آگ انہوں تنگ کرے, ادو مکھیاں تنگ کرے, ڈبل عذاب ہوئے. لیکن اتھائی ایک گل لکھی بڑی ٹاپ دی, جڑے آستانے تے بیٹھے ہوتے تو میرا خالی اشارہ ہی ہوندہ جائے گا تے کم توڑا ہوندہ جامنا ہے. یہ ماشاءاللہ بڑا روحانیت اور بڑے کرنٹ والا یہ آستانہ ہے, اور انہوں میں ام الاستانہ کھاتے یہ غلط نہ ہو سی, ام الاستانہ ہے. بہت سارے آستانے آدھی یہ جڑ دی حیثیت رکھدا ہے, ام دا معنی جڑ بھی ہوندہ ہے نا. توجہ نہیں بے فرمائی آپ حضرات نے. کیوں حضرت جی؟ یہ بڑا بڑا کمال دا آستانے, تے کرنٹ بڑا ہے, کرنٹ. لیکن ان کرنٹ ہوئے تے بلب دی روشنی پوری نہ ہوئے, نہ چاس نہ ہو سی, پتہ لگے کمپنی بھی 1 نمبر ہے, کرنٹ بھی پورا ہے. ہاں چاہ کے بولو, ہاں چاہ کے بولو, ڈھلا نہیں ٹھیکر تک بانا. اے ترکڑے ہو کے بانا ہے تسی حضرات نے. آدھنے کہ ایک قسم دی مکھی ہے جڑی جہنم دے وچ نہ جاسی, وہ جنت دے وچ جاسی. جی کیڑی مکھی ہے؟ اخی اس مکھی دا نام ہے شہد دی مکھی. شہد دی مکھی. لیکن سوالے پیدا ہوندہ ہے, شہد دی مکھی دی کیا کوالٹی ہے کہ وہ تھڑیوں لا جناب سیدھا جنت دے وچ جاسی. اور میں جس ویلے اپنے چھتے چو نکل کے جاندی ہے نا مختلف پھلاں دے رس چوسن واسطے, اے جاندے راہ بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ دیئے تے ہٹ دے راہ بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ دیئے. ادھر جاسی تو میں سادہ پیغام دے لما, مخلوق دے وچوں مکھی درود پڑھے تے جنتی ہو بنیے, تے جے انسان درود پڑھے تے 10 کتھے جائے گا. تو کیا میں امید کرے ساں پر درود پڑھ سائیں ہیں؟ بالکل چنگا نیت کر کے جانی ہے کہ آپ درود پڑھنا ہے آقا دی ذات دے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات اگر سمجھ چکے ہو تو آؤ ذرا جڑی میں آیات تو یہ بات پڑھی ہیں نا, انہاں دا سہارا لے کے میں گل نوں اگے ٹوراں. قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ رب العزت نے فرما اہدنا الصراط المستقیم. دعا منگی کرو کہ یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما.
یہ سورۃ الفاتحہ ابتدائی پہلی سورت قرآن مجید دی جڑی ترتیب تلاوت دے اعتبار دے نال ہے او دے وچ الحمد شریف دے اندر آیت ہے، ادھا ترجمہ ہے ایک دعائیہ کلمہ ہے، یا اللہ سانو ہدایت عطا فرما سدھے رستے تے چلن دی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اچھا دوسری بات توجہ طلب ہے، ترجمہ کر دیا کئی بندے ایتھے اٹک گئے تے جھٹک گئے تے لٹک گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ علمی ٹھوکر کھا دی، علمی ٹھوکر. اور جی میں تواڈی بولی چاہ دینی میں ٹھڈا لگا ہے تے منہ دے باہر ڈھٹا ہے تے بطری بھی نکل گئی. توجہ نہیں وے فرمائی نہ فرانسی ٹلے بولو تو صحیح نہ یار. سمجھ آئی نہیں تواڈی بولی ہے ہلکی ہلکے میں تھوڑا ذوق پورا کرے سن جتنا کھو سکیا. بولو تو صحیح مدینے منو ٹھیک ہو گیا. او اینو نہ ٹھوکر کھا دی بھی اکا منہ دے باہر ڈھٹے تے بطری بھی گئی. تو سانک سوکی دی ٹھوکر کھا گئے. یہ تھوڑا جا نا یہ چونکہ علمی آستانہ ہے اس واسطے میں گل کردہ پیا. بعد لوگ کا ترجمہ یہ کیتا ہے یہ اہل سنت تو علاوہ لوگ ہیں آدن یا اللہ سیدھا راستہ بھی کھا. اعلیٰ حضرت فرما نہیں سیدھے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. ان بظاہر وکھا تے چلاج کی فرق ہے؟ میرا سونا فرق کہ اعلیٰ حضرت فرما نے 1400 سال گزر گئے جاہلو تو ساجن ویکھیا ہی نہیں. آپ فرما نہیں ایسا ویکھیا تے ہے بس چلن دی توفیق مل جاوے تو مڑ چاسان دیئے نا. سمجھ آ رہی نا؟ بے 1400 سال ہو گئے جس نے اجے ویکھیا ہی نہیں تو مڑ تو قرآن کڑی شاہدہ پڑھے ہے. یہ سیدھا راستہ تو ویکھے نہیں تو چلنا تو کے شک چلے گا؟ اساں سیدھا راستہ ویکھے ہویا ہے بس اللہ چلن دی توفیق عطا فرما. جی ایک تے تفسیری ترجمہ ہے اور اگلی بات یہ جڑا مرادی معنی دا سب تو قریبی معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. جڑے مرادی معنی بندے نے پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت مبلغ حب مصطفیٰ چشم چراغ پیر سواگ حضور قبلہ افتخار ملت سے افزادہ پیر محمد افتخار الحسن سے مقدس العالی تشریف لائے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ساڑی محفل دا حسن مکمل ہویا اور انشاءاللہ اے ہن خشبو ودی راسی. سبحان اللہ تو جی آپ کو جفران سی ٹھا ڈھلا نہیں پڑھنا تھی. منو ہی نہ آپ آکھا جی پنجابی سننی ہے میں کہ پنجابی ہے تو مڑ کھڑکا دڑکا ہو سی نا ہیں تو سواد نہ ہو سی. تو ذرا توجہ فرماؤ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہو. میرے برادر اکبر مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم نقش پیر سواگ حضرت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہو گئے. اللہ رب العزت آپ دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے. دوستانی مکرم جڑی میں بات عرض کر رہا سی نا ذرا اینو تھوڑا جا سمجھ لو. اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. ایک دعائیہ کلمہ ہے لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. سیدھا راستہ کیدا ہے ہوں جیڑا بھی بندہ اٹھیندا ہے نا وہ آدھا جی میں سیدھے رستے تے ہاں. توجہ ہے سب درات دی. لیکن ایک عام بندے واسطے یہ فرق کرنا قدر مشکل ہو جاندہ ہے کہ میں کنوں سمجھا کہ کیڑا سیدھے رستے تے ہے. میں کہ بھائی زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ پہلو قرآن نو پوچھ لینے ابھی سیدھا راستہ کیڑے دا ہے اس تو بعد پھر اگے ٹریں گے. قرآن نے آکھیا صراط الذین انعمت علیہم سیدھا راستہ انہاں لوکاں دا ہے جنہاں دے اوتے اللہ نے انعام فرمایا ہے. یعنی یہ تھے اے نہیں دسے ابھی چٹی پگڑی آلے یا سابی پگڑی آلے یا لمبی داڑھی آلے یا چھوٹی داڑھی آلے یا عرب آلے یا عجم آلے سیدھا دسے جے دے اوتے انعام ہویا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات انہوں سمجھن دی کوشش کرے ہیں. اچھا پھر بندے نکل کے میدان چاہ جاندے آدھے نے میرے اوتے انعام ہویا ہے. پچھلے سال میری فصل تھوڑی ہے اس واری زیادہ ہوئی انعام نہیں تو کیش ہے. میرا ایک پوترہ جوڑیاں رال گئی ہیں انعام نہیں تو کیش ہے. ایک مدرسہ دوسرا بن گیا انعام نہیں تو کیش ہے. میں کہا یار گل تیری ٹھیک ہے پر آپ قرآن نہ پوچھ لئیے بھی اے انعام آلیاں تو مراد ہن کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید نے پھر رہنمائی فرمائی انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جنہاں دے ہوتے اللہ دا انعام ہویا ہے نا انہاں دے سب تو پہلے اللہ دے نبی ہیں دوسرے نمبر تے صدیقین ہیں تیسرے نمبر تے شہداء اور چوتھے نمبر تے ولی ہیں. یہ صالحین دا ترجمہ سب نے ولی ہی فرمایا ہے. بعض لوگ نا صالحین دا ترجمہ صالحین ہی کر دیں. میں کہ صالحین دا کوئی ترجمہ تو ہو سی نا
یہ ویکو مو ڈھلے پاؤں دے پے تو سا ڈھلے پاؤں سو تو تقریر نہ سن سکسو پنجابی تسی آقا آپ آکیے صالحین دا ترجمہ ہے نیک ولی سمجھ آ رہی ہے اچھا اگر یہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے ہوں ذرا تھوڑا جا ہور بھی اگے ذہن میرے نال رکھو تاکہ میں جناب روئے مسئلہ عرض کر سکاں اور وہ مسئلہ کیا ہے سیدھے راستے تے یا اللہ چلن دی توفیق عطا فرما سیدھا راستہ کیدا ہے جے دے اوتے اللہ دا انعام ہویا ہے انعام کے دے اوتے ہویا ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے میں پیر صاحب دی توجہ چالینا تاکہ میں نو برکت مل ونجے تساں کر لو تاکہ تو انو برکت مل ونجے اے دا مطلب یہ نکلیا کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے چلے صدیقاں دے پیچھے چلے شہیداں دے پیچھے چلے تے ولیاں دے پیچھے چلے وہ تے ہے سچا تے جیڑا انہاں تھو جلے آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کوشش کی ہے کہ سادہ جا لہجے دے اندر تو انہوں سمجھ آ جاوے اچھا چلو میں صورت مسئلہ بدل لینا نا جدو مفتی کورس کرو استاد آدھے نے صورت مسئلہ بدل صورت مسئلہ بدلنے دا مطلب تھوڑا جا سوکھے روی ہو جاندہ ہے کہ سمجھ بھی آ جاندی سیدھے راستے تے چلو سیدھا راستہ ہے انعام والا انعام کے دے ہوتے ہویا نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے یہ مطلب کہ جڑا کلمہ پڑھ کے میں ہوں ایک ایک ہستی دا نام لیندا جا ستا کہ سارا سمجھ آ جاوے نبیاں دے وچوں نبیاں دے امام دے پیچھے چلے صدیقاں دے وچوں صدیق اکبر دے پیچھے چلے شہیداں دے وچوں امام حسین دے پیچھے چلے تے ولیاں دے وچوں جڑا غوث آدم دے پیچھے چلے او سچا ہے توجہ تو نہیں بے فرمائی نا میں ایک ایک کستی دا نام لیا تاکہ تھوڑی جی گل اور قریب الفہم ہو جاوے سنو سمجھ آ جاوے بھی مولانا کی پیا دینے شاباش شاباش آواز اچھی یہ کوئی سبحان اللہ دے نال بندہ آگے پیچھے ہو گیا تے بننا ترٹا پیر میں نہیں ہاں اتنا سنبھال لئی سا لیکن ایک ذوق دی دنیا برقرار رکھو میں حضور آپ دے آمن تو پہلے عرض کیتا ہے کہ یہ جڑا آستان ہے نا انہوں میں ام الاستان آنا اوم جڑ نوادن اور جڑ ہوں ہے کہ جنیاں شاخاں بڑی دور تک ہومن اور وہ دی پنیری جتھے بھی لاؤ نا ایک بہت بڑا باغ بن جائے تے آستان آلیا سواگ شریف نو اللہ سلامت رکھے جے در جاؤ پھل انہاں دا نظر اسی تو اس آستانے دا پیغام بھی تو لے کے جاؤ نا میرا چان ہے گرامی قدر حضرات ہون ذرا سنیا ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے پیچھے چلے صدیق اکبر دا غلام بنے امام حسین دا نوکر بنے غوث پاک دا نوکر بنے او اے سچا تے جیڑا انہاں تھو سڑے او اے کوڑا توجہ ہے اے بھئی عزیزو توجہ ہے کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اچھا ہوں اگلی بات بھی بڑی سمجھن والی ہے یہ سمجھ جاؤ تا ات نال لگنے ہیں تو انہوں سنا دے ماں سمجھ سو صراط المستقیم آکھیا گیا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ دا آسان ترین میں سیدھا راستہ لیکن میں حضرت پیر صاحب سمیت جملہ علماء و مشایخ دی توجہ چاہ لینا ساڑھے بندے سیدھا راستہ پتہ کینوں آدن آئی تے جاج صاحب بھی بیٹھن نا تو پھر سید بادشاہ بھی تو پھر مدینہ مدینہ سمجھ آ رہی ذرا اس گل سمجھے ہے سیدھا راستہ کینوں آدن آدن کسی نو کچھ نہیں آکھنا بس یہ سیدھا راستہ ہے ماں کا صدقے ونیا تینوں کیا آکھے یہ تشریح کی تو پڑی ہے میں کسی نو کچھ نہ جیڑا جتھے لگا رہے نہیں بھائی نہیں اس آستانے تے علمی لنگر ملے گا تے او بھی خالص یہ کھامن والا ملے گا تے او بھی خالص یہ روحانی ملے گا تو بھی خالص سمجھ آ رہی ہے تے اے نہ چل سی کہ جڑا جتھے لگا بس لگا رہا سیدھے راستے دا مطلب ہے کسی نو آکے کچھ نہ کمال والی گل ہے میرا چند تینوں یہ وضاحت کہیں آکی ہے آ جاؤ علماء نو پڑھ کے صراط مستقیم تو کیا مراد ہے آدھنے صراط مستقیم تو مراد ہے طریقہ اہل سنت میں گال کھلے ساتھ بات تو سب بولے سنا ہے میں تو نہیں نا تسی آکو کہ طریقہ اہل سنت کیا ہے جو تجھے دلیل دیندہ پہ ہیں علماء نے فرمایا طریقہ اہل سنت پتہ کیا ہے طریق اہل سنت بین الرفض والخروج اور فرماندے نے جڑا اہل سنت دا طریقہ ہے ایڈا ستھرا ہے نہ سنی رافضی ہو سکتا ہے نہ خارجی ہو سکتا ہے اور دعا دے درمیان رہ کے انہوں لتر بھی مرین دا تے مصطفیٰ دا عاشق بھی پکا رہاندہ ہے بولتا صحیح سبحان اللہ مدینہ جامع ہے جزاک اللہ خیر اس بات رو سمجھن دی کوشش کر میرے عزیز